اگر مساج کروانا ہے خواتین سے، ایک خاتون سے اس کی اتنی ڈیل ہے، دوسری سے اس کی اتنی قیمت ہے، اور اس سب پہ کون ایکشن لے گا، ان پیجز کو کیسے پکڑے گا؟ ان پراپرٹی ڈیلرز ہیں، میرے ذرائع کے مطابق وہ 3 گنا کرائے کے اوپر مساج سینٹرز کو اس وقت جو ہے وہ فلیٹس اور جو ریزیڈینشل چیزیں ہیں وہ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بہم وخاص عزیز دوستو، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا آج کا جو ولاگ ہے وہ E11 میں ہونے والے آپریشن کے بعد اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے۔ وہ آپریشن جو کیفیز کے خلاف ہوا، مساج سینٹرز کے خلاف ہوا، اسلام آباد پولیس کے دبنگ SHO شالیمار میاں خرم صاحب نے وہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے، ان لوگوں کی نیٹ ورکنگ کہاں تک پہنچی ہے، اس پہ میں آگے چل کر آپ سے بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر۔ دوستو، اگر آپ نے میری درخواست مان لی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو میرے چہرے کی مسکراہٹ آپ کی محبت کو محبت سے جواب دینے والی ہے۔ بات کرتے ہیں اب اس وقت مساج سینٹرز کی اور شیشہ کیفیز کی۔ دو الگ چیزیں ہیں، شیشہ سینٹرز ایک الگ چیز ہے، شیشہ کیفے، اور اس کے ساتھ ساتھ مساج سینٹر ایک الگ چیز ہے۔ مساج سینٹرز کے اس وقت آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان گنت ایڈز ہیں جو فیس بک پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اور براہ راست ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر مساج کروانا ہے خواتین سے، ایک خاتون سے اس کی اتنی ڈیل ہے، دوسری سے اس کی اتنی قیمت ہے، اور اس میں اگر آپ نے کوئی اپنی سیکشول انٹیمیسی ایڈ کرنی ہے تو اس کی یہ قیمت ہے، اور یہ چیزیں ہیں۔ میرے آپ اگر چینل پہ جائیں تو اس سے پہلے بھی میں ایسے ولاگز کر چکا ہوں، بات کر چکا ہوں، اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے اور بہت برا بھگتا ہے، لیکن میں برا اس لیے نہیں کہوں گا کہ جب آپ ایک اجتماعی جو خرابی ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور یقیناً یہ میرے اللہ کا ہی کرم ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ماضی میں بھی نہ کسی خاص نظریے یا جماعت کے ساتھ میرا تعلق رہا سیاسی، نہ میرے اوپر وہ ٹھپا رہا، نہ میں نے ان کی نمائندگی کی، میں نے بات کی صرف پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی اور آپ کی، اور آج بھی میں وہی بات کر رہا ہوں الحمدللہ تعالی۔ اب آتے ہیں ان مساج سینٹرز کے حوالے سے یا ان جو شیشہ سینٹرز ہیں ان کے حوالے سے۔ ٹک ٹاک آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ آماجگاہ بنا ہوا ہے، جدید جو ریڈ لائٹ ایریا ہے وہ آپ کا ٹک ٹاک ہے، آپ کا فیس بک ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے۔ بے شمار جو ہے اکاؤنٹس یہاں پہ اس وقت سرو ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں تو کال سروسز اور آڈیو کال سروس اور ویڈیو کال سروس 200 سے لے کے 500 تک، اور پھر دوستی اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں نے ان سب کو گو تھرو کیا ہے۔ اب معاملہ یہ بنتا ہے کہ اس سب پہ کون ایکشن لے گا، ان پیجز کو کیسے پکڑے گا، ان اکاؤنٹس کو کیسے بلاک کیا جائے گا، یہ سب آپ کا جو پیمرا ہے یہ اس کے انڈر یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ آپ کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ جب تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی، اس کو دیکھے گی نہیں، اس پہ ایکٹیو نہیں ہوگی، تب تک اس پہ کیسے آپ آگے بڑھ سکیں گے، یہ اور کیسے آپ چاہے لاکھ پھر آپریشن پولیس کرتی رہے، چاہے لاکھ آپریشنز آپ کے لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے ادارے کرتے رہیں، ہفتے بعد پھر صورتحال وہی پیدا ہوگی جو اس وقت I8 میں پیدا ہو چکی ہے۔ I8 کا جو سیکٹر ہے وہ ہم نے دیکھا گزشتہ 5 سال میں اس نے بہت گرو کیا، CDA نے اس کے اوپر بہت محنت کی، بڑے بڑے برانڈز وہاں پہ آ کے بیٹھے۔ وہی I8 مرکز یہاں پہ 10 سال پہلے ایک پلاٹ کی قیمت اگر 50 لاکھ تھی، آج وہ 15 کروڑ 16 کروڑ تک وہ پہنچ چکا ہے۔ جہاں ایک گھر کی قیمت جو ہے 2-2.5 کروڑ تھی، اب وہ 22-23 کروڑ تک پہنچ چکا ہے، اور صرف اس پاش I8 مرکز کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور اس I8 مرکز کو اتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا، مجھے اس کی تعریف کرنے دیجئے، جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہے۔ CDA نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا، اگر اس پہ مزید وہ محنت کر رہے ہیں CDA والے تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مرکز بن سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں آج یہاں پہ پارکنگ کے بہت بڑے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی پارکنگ پلازا رائٹ لیفٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو KFC کے باہر خواتین لڑکیاں خود آ کے آپ سے پوچھیں گی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ 1 نائٹ ڈیٹ پہ وہ ایگری کر جائیں گی، جو بھی آپ کی ان کی ڈیل طے ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہاں جو انجمن تاجران کے صدر ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، میرے ذرائع کے مطابق وہ 3 گنا کرائے کے اوپر مساج سینٹرز کو اس وقت جو ہے وہ فلیٹس اور جو ریزیڈینشل چیزیں ہیں وہ دے رہے ہیں، بلکہ ایک بڑے مشہور پراپرٹی ڈیلر ہیں، انہوں نے اپنا جو فلیٹ ہے وہ ایک مساج
مساج سینٹر کو 3 گنا کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو ایسی کون سی تجارت یہ آپ کر رہے ہیں؟ میں نے گزشتہ ولاگز میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان میں ریڈ لائٹ ایریا ختم ہوا تو یہ بیماری جو ہے وبا کی طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے گلی محلوں میں پھیل گئی۔ آپ کسی کی پرسنل لائف میں وہ کیا کر رہا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جب وہ سماجی طور پر آ کر یہ کام کرے گا تو پھر آپ اس کو روکنے کے لیے پابند ہوں گے۔ اب جو SHO I8 کے بنتے ہیں، جو تھانہ بنتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس سب پہ تو اب DIG اسلام آباد ہی نوٹس لیں، اس پہ جو متعلقہ SP ہیں وہی نوٹس لیں، متعلقہ جو SSP ہیں وہی نوٹس لیں، IG اسلام آباد نوٹس لیں، دیگر جو ریگولیٹریز مانیٹری اتھارٹیز ہیں وہ نوٹس لیں، انجمن تاجران کے جو صدر ہیں ان سے پوچھا جائے، جو یہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں I8 مرکز کے، ان سے پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر کون سا رینٹل بنا کر وہ یہ ان اداروں کو، ان لوگوں کو جو ہے وہ رہائشی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں، کیونکہ بہت سے کاروباری افراد ہیں انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت سے فیملیز ہیں انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا میرے گزشتہ ولاگ کے بعد کہ پلیز آپ ذرا I8 مرکز کی بھی صورتحال کا جائزہ لیں۔ E11 کے بعد لوگ یہاں پہ اب تیار ہو چکے ہیں، یہاں پہ یہ سارے معاملات شروع ہو گئے ہیں، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ایک پراپر پالیسی بنائے۔ اگر مساج کو الاؤ کرنا ہے پاکستان میں، شیشہ سینٹرز کو الاؤ کرنا ہے، تو وہ پھر ایک کارنر بالکل الگ بنا دیا جائے، اس کا سیکٹر ہی ایک الگ ڈیولپ کر دیا جائے تاکہ وہ ایریا ہی مخصوص ہو ان کاموں کے لیے، نہ کہ آپ کے رہائشی علاقوں میں اور آپ کے ان ایریاز میں جو فیملیز ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، جو کاروباری مراکز ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں۔ اب اس کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان کو ایک واضح پالیسی ڈرا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر کب تک ہم LGBTQ اور عورت مارچ اور پھر جی انسانی حقوق اور پھر اسلام کا دائرہ کار اور پھر اختیار اور ان تمام ایشوز کے بیچ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے؟ ہمارا جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چلنے والے جو ایڈز ہیں، کیونکہ آج کل ہر بچہ چاہے وہ 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، وہ اپنے بڑوں کا موبائل یوز کرتا ہے، اس کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی، میرے گھر کے بچے میرے سے سوال کرتے ہیں، مجھے بہت سی فیملیز نے کہا کہ ہمارے بچے جب دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماما یہ مساج کیا ہوتا ہے، یہ اس کا کیا ایڈ آ رہا ہے، اور پھر اس مساج کو وہ پڑھ کے 8 سال کا جو بچہ ہے جو تیسری جماعت میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، وہ پھر سوال کرتا ہے اپنے ماں باپ سے اور پھر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی ذمہ داری اب کمشنر اسلام آباد کو اٹھانی چاہیے، IG اسلام آباد کو اٹھانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اس پہ واضح ایک لائن آف ایکشن ڈرا کرنی چاہیے، ورنہ یہ روز کا جو ٹخ پخ چخ تماشا ہے یہ لگا رہے گا۔ تو خدا رہا ایک سنجیدہ پالیسی بنائیں، کیونکہ یہ سوسائٹی نارمز کو ہٹ کرنے والی چیز ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔